قادیانی جو ہے وہ یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہود و نصارہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، قادیانی کم از کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں۔ اور ایک اور کلپ میں دلیل دی ہے کہ قادیانی تو بخاری مسلم کو بھی مانتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ تو بخاری مسلم کو نہیں مانتے۔ یہود و نصارہ تو شرک بھی کرتے ہیں، قادیانی شرک بھی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا ان تینوں دلائل ہی کا میں جواب دے دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں کلپ ریکارڈ کراؤں پھر ان کا کوئی الٹا سیدھا کلپ آ جائے جواب میں۔ تو یہ تینوں دلائل کہ یعنی یہ جو بیسیکلی دو دلائل ہیں ان کے، ایک یہ کہ قادیانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری دلیل کہ قادیانی شرک نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے دی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ دی ہے کہ نہیں دی، لیکن میں نے کبھی سنا نہیں ہے، مجھے جو لوگ کلپ بھیجے گئے ہیں اس میں نہیں ہے ایسا کچھ، لیکن یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے اور یہود و نصارہ تو شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ غلط دلائل ہیں، قادیانی یہود و نصارہ سے بدتر کافر ہیں، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ اچھا، انہوں نے اسی بیس پہ کہا ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو قادیانی چونکہ ان سے بدتر کافر نہیں ہے، لہذا قادیانیوں بھی اہل کتاب میں آئیں گے اور ان کا بھی ذبیحہ حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ قادیانیوں کی عورتوں سے نکاح بھی حلال نہیں ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ جو بھی معتد علماء ہیں، صحیح ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر اٹھ کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دے تو ایک الگ بات ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کے جو معتبر، ملک کے کیا دنیا کے جو معتبر علماء ہیں، جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، جو فتویٰ میں ماہر ہیں، ان کی رائے یہی ہے، سب کا اجماع ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال نہیں ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرک کا جو پہلو ہے نا کہ قادیانی شرک نہیں کرتے اور یہود و نصارہ شرک کرتے ہیں، شرک کے اس پہلو کو شریعت نے یہاں پر اگنور کیا ہے، عورتوں سے نکاح کے معاملے میں اور ذبیحہ کے معاملے میں۔ اگر شرک کی وجہ سے مسئلہ ہوتا تو پھر ہندوؤں کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہوتا، حالانکہ وہ بھی تو شرک کرتے ہیں، تو عیسائی بھی شرک کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ بہت سارے بھگوانوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جبکہ عیسائی تو صرف عیسائی ابن مریم کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک کو شریک کرو یا ہزاروں کو شریک کرو، اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ تو شرک کے لحاظ سے دونوں برابر کے مجرم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا۔ وجہ اس کی ہے کہ نکاح کرنا یا ذبیحہ کھانا یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں شرک پر سزا نہیں ہے۔ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، مشرک کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ مشرک بڑا مجرم ہے یا چور بڑا مجرم ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اسلام نے چور کو تو سزا دی ہے، مشرک کو سزا نہیں دی ہے۔ ڈاکو کو سزا دی ہے، مشرک کو سزا نہیں دی ہے۔ شراب پینے والے کے کوڑے لگائے ہیں، مشرک کے کوڑے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قاتل کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن جو مشرک ہے وہ اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، حالانکہ شرک جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ قادیانی شرک نہیں کرتے، یہ آخرت کے معاملے میں آخرت کا معاملہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، تو اس معاملے میں آخرت کی سزا میں قادیانی شرک والی سزا ان کو نہیں ملے گی، زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدترین کافر ہیں یا نہیں، اس لیے کہ بدترین ہونا جو ہے وہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بدترین ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مشرک نہیں ہے، بلکہ بدترین ہونے کی ایک اور دوسری وجہ پائی جاتی ہے ان میں۔ وہ وجہ ہے کہ اپنے مذہب کو، باطل چیز کو اسلام کی طرف منسوب کرنا۔ دیکھیں، شرک سب سے بڑا جرم ہے قرآن میں، لیکن اللہ کے وجود کا انکار تو اس سے بھی بڑا جرم ہے نا۔ تو قیامت کے دن تو جو اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی اتنی سزا ملے گی، اور مشرک کو بھی اتنی سزا ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا انکار یا نبوت کا انکار یہ کبھی صراحتاً ہوتا ہے، کبھی دلالتاً ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن قرآن میں نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں میں زکوٰۃ نہیں مانتا اور میں نماز بھی نہیں مانتا، جبکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، تو کیا اللہ کو جھوٹا قرار دینا بڑا جرم نہیں ہے؟ یقیناً یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، اگرچہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بھی مشرک ہی جیسی سزا ہے اس کی۔ تو اس پہ یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ تو چھوٹا مجرم ہے اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ بڑا مجرم ہے۔ تو بھائی ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، دوسرے گناہوں کے مقابلے میں ظلم ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہی شرک ہے، اللہ کا انکار کرنا بھی ہے، اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا
قرار دینا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ عقیدہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا حکم دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور یہ پوری امت کا اجماع ہے. قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں آج ہے نا، یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پہ نازل ہوا. تو اسی اجماع امت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، اس میں کوئی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. تو اب اگر آپ اس قرآن کا انکار کر دو، آپ اجماع امت کو حجت تو مانو، مگر آپ کو یہ قرآن نہیں ہے، تو یہ اللہ کا انکار لازم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا انکار لازم آ رہا ہے کہ معاذ اللہ پھر نبی نے ہمیں معاذ اللہ جھوٹا قرآن دیا. پھر آپ 100 دفعہ کہو میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، یہ آپ کا ماننا معتبر نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہو جو اجماع سے ہم تک چلا آیا ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، پھر آپ صبح شام رٹ لگاتے رہو میں بخاری کو مانتا ہوں، میں مسلم کو مانتا ہوں، میں حدیث کی کتابوں کو مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہوں، تو آپ اس دعوے میں جھوٹے ہو. تو صاف پتہ چلتا ہے قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قرار دینے والے معاملے میں جھوٹے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں مانتے، تو وہ بھی جھوٹے ہیں حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے میں. واقعی جھوٹے ہیں. عیسائی کون سا ہم ان کو کون سا فیور کر رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال اس لیے قرار دیا کہ وہ اپنے جھوٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈال رہے، وہ اپنے باطل مذہب کو نبی کی طرف منسوب نہیں کر رہے. قادیانیوں کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ جرم یہ ہے کہ اپنے باطل مذہب کو اور ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں. قادیانی آج اپنا رشتہ اسلام سے ختم کر دینا، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کافر بھی نہ کہیں، کیونکہ کوئی خود اپنے آپ کو تھوڑی کافر کہتا ہے، بس وہ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں. جیسے یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو لیکن کیا ہے کہ قادیانیوں نے ایک ایسے شخص کی نبوت کو نبی مانا جو شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اس لیے کہ قادیانی، میں نے یہ دعویٰ بیانات میں بھی کیا اور یہ ختم نبوت کے علماء تو یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ قادیانی اس پر تو بحث کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن اس پر کبھی بحث نہیں کرتے کہ وہ ایک شریف انسان بھی تھا یا نہیں تھا. یہ کیونکہ مرزا کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا. تو ایک ایسا شخص جس کی کتابوں سے ثابت ہو کہ وہ شریف انسان نہیں ہے، اس کو اتنا بڑا مقام دے کے نبی قرار دینا اور اس کو نبی کے کھاتے میں ڈال دینا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارتیں دی ہیں اور یہ آپ کے دین کی تکمیل کے لیے آیا ہے اور یہ ذلی ہے، اور جو بھی ان کو ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور اپنے مذہب کو عین اسلام قرار دیتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب ہے اس کو اسلام نہیں قرار دیتے. یہ جو پاکستانی عدالت نے جو بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اس کی بیس یہی تھی کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ یہ اپنے علاوہ باقی تمام کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں. ان کے ہاں یہ جو اصل مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہے یہ بات. وہ الگ بات ہے توریہ کر کے ابھی انہوں نے چھپایا ہوا ہے، بہت شریف بنے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہی ہے. تو جبکہ یہود و نصارہ یہ کام نہیں کرتے، یہود و نصارہ تو آپ کو مسلم کہیں گے اور اپنے دین کو عیسائیت یا یہودیت سے تعبیر کریں گے، وہ اپنا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہی نہیں ہیں. تو کنفیوژن ہی نہیں ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ، اسلام کے مقابلے میں ایک دین لا کے اس نے کھڑا کیا. کیا حشر کیا صحابہ کرام نے اس کا. اتنے صحابہ جنگوں میں اس سے پہلے ہونے والی جنگوں میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے ایک اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے تھے. اب آپ بتاؤ مسیلمہ کذاب کا تو یہ حشر کیا، حالانکہ مسیلمہ کذاب کا جو جرم تھا اور اس کے فالوورز کا جو جرم تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فالوورز کے جرم سے کم تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب نے محض جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں یا انہوں نے مجھے بنایا ہے. تو جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ نسبت ہمیں برداشت نہیں ہے کہ ہم، اور یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پاک رکھیں گے اس ایسے لوگوں کے نسبت سے. جس میں غیرت ہوتی ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، غیرت نہیں ہے تو پھر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ چرسی اور بھنگیوں کے خلاف بیان کرتے ہو کہ فلاں چرس پینا بہت بری چیز ہے، اور ہیروئن پینا بری چیز ہے، اور ڈکیتی بری چیز ہے، اور یہ سب برائیوں کے خلاف آپ بیان کرتے ہو۔ محلے میں ایک ہیروئن چی ہے، بڑا مشہور، بہت سٹے مٹے لگاتا رہتا ہے، تو کسی نے کیا کیا، آپ کو بتایا کہ وہ فلاں ہیروئن چی ہے، آپ ہیروئن کے خلاف اتنا بیان کرتے ہیں، تو اب آپ سے آ کے کہا آپ اس کے خلاف اتنا بیان کرتے ہیں، جائیں جو ہے نا اس کو گالی گلوچ کریں اس کے ساتھ، اور نفرت کا اظہار کریں، اور یہ کریں اور وہ کریں، تو آپ کہو گے بھائی میں کیوں کروں، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ ہیروئن پیتا ہے، بس میں بیان کر دوں گا بھائی کہ یہ ہیروئن پینا غلط بات ہے، باقی یہ کہ میں اس سے برا سلوک کروں یا میں اس سے نفرت کا اظہار کروں، یہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن کل کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہیروئن چی ہے نا، وہ اپنے آپ کو آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور فلاں نے مجھے یہ ہیروئن بھی، ایک تو یہ جرم کہ فلاں کی طرف منسوب کر دیا، دوسرا یہ بھی جرم کہ یہ ہیروئن بھی مجھے فلاں نے پکڑائی ہے، فلاں نے کہا تھا کہ یہ ہیروئن حلال ہے اور یہ پیا کرو۔ اب بتاؤ آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اس ہیروئن چی کے پاس جاؤ گے، بھائی تو پیتا رہے، تجھے کس نے منع کیا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو میرا بیٹا کیوں کہتا ہے، تو میرے کھات میں ایسے بھنگی چمار اور اس ہیروئن چی کو اپنے بیٹا، میرے نسب میں تو گڑبڑ کر رہا ہے کمبخت، ساری دنیا بڑے بڑے جرائم کر رہی ہے، تو بھی ایک چرسی ہیروئن چی پیدا ہو گیا، تو مجھے تکلیف نہیں ہے، جہاں اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، دو چار اور چلے جائیں گے، لیکن تو اپنے آپ کو میرے جیسے پاکیزہ آدمی کی طرف منسوب کیوں کر رہا ہے؟ تو یاد رکھو جیسے آپ کو غصہ آئے گا تو آپ کے جو غیرت مند فالوورز ہوں گے ان کو بھی غصہ آئے گا کہ بھائی اس کا رشتہ یہاں سے ہٹاؤ، حضرت جی سے یا فلانے صاحب سے اس کا رشتہ ہٹاؤ، اس کو بولو کہ تو پی مگر اپنی برائی کو فلاں کی طرف منسوب نہ کر۔ تو یاد رکھیں بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، ان کو، وہ عیسائیوں کو بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ بھائی دنیا میں بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، شرک بھی ایک جرم ہو رہا ہے، نبوت کا انکار بھی ایک جرم ہو رہا ہے، عیسائی نبوت کا انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم سے پوچھ کے تھوڑی کرتے ہیں، تو ہم اچھا سلوک کریں گے ان کے ساتھ، شاید وہ دین کی طرف آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی نبوت کا انکار کرے اور جھوٹا نبی گھڑ کے ہمارے نبی کے کھاتے میں ڈالے گا، تو بھائی پھر یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، پھر ہم اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کمبخت ہمارے نبی کی طرف منسوب بھی ہو رہا ہو اور یہ بھی کہہ رہا ہو کہ نبی کی حدیثوں میں میری نبوت کی جو ہے نا وہ دلائل ہیں، یعنی کسی چرسی نے اپنے آپ کو کسی پاکیزہ آدمی کی طرف منسوب بھی کر دیا، ایک تو یہ جرم، دوسرا اس سے بڑا جرم یہ کہ یہ بھی کہے یہ چرس بھی اس نے مجھے پکڑائی ہے اور اس کی جواز کی سند بھی فلاں نے مجھے دی ہے، تو اب بتاؤ اس غیرت مند کو کتنا غصہ آئے گا کہ اس جھوٹ کو میری طرف منسوب کر رہے ہو۔ تو مرزا نے دو جرم کیے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو نبی کا نائب کہا، اور دوسرا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بشارتیں دی ہیں، یعنی حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو اس لیے اس معاملے میں ہم جو ہے نا قادیانیوں کو بدترین کافر سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم یعنی مار دھاڑ کے قائل نہیں ہیں، اور یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کسی پہ جرم پہ سزا دینا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، مار دھاڑ اس سے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو گالی گلوچ اور یہ سب چیزوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم قادیانیوں کی عورتوں سے نکاح کو حلال سمجھ لیں اور ان کے ذبیحہ کو حلال سمجھ کے ان کو اتنی عزت اور پروٹوکول دیں، تو اس لیے قادیانی بدتر کافر ہیں، کافر تھے، اور ہمارا یہی نظریہ رہے گا۔ ہاں مار دھاڑ کے اور جو ہے گالی گلوچ کے ہم اس لیے قائل نہیں ہیں کہ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ قادیانی آج اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹا دیں، آج اپنے دین کو اسلام کہنا چھوڑ دیں، آج اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں، کافر نہ بھی کہیں بے شک، لیکن کہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ہمارا دین ایک الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے، اور ہمارا نبی ایک الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے، آج یہ کہہ لیں تو پھر ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اخلاق کو روا رکھیں گے، اور جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کے قائل ہوں گے۔ تو اس اصل حکم قادیانیوں کے ساتھ یہی ہے کہ جب تک یہ اپنے جھوٹے نبی کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نہیں کرتے، اپنا رشتہ اسلام سے ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک ہم جو ہے ان سے محبت کے اور لین دین کے قائل نہیں ہیں، جب تک شدید مجبوری نہ ہو۔ ان سے مالی لین دین بھی حرام ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حرام ہے، اور ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ مفتی طارق مسعود، فیمس